السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ ابن عمر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میرے دوستو، آج اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کے اندر سے اپنے رشتوں کی، اپنے حقیقی رشتوں کی جو ہے وہ قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اکثر جو ہے وہ پہلے کے بزرگوں کا کلام سنتے تھے، جس کلام کے اندر بزرگ کہتے تھے کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ ٹھیک ہے، تو میرے دوستو، آہستہ آہستہ ہمارے اندر جو ہے وہ اپنے حقیقی رشتوں کا وہ معیار ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ پھوپھی کو پھوپھی نہیں سمجھتے، خالہ کو خالہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں اپنے ایک شراکت دار یا شریک کے طور پر ہم متعین کراتے ہیں یا زمانے کو دکھاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک گاؤں کے اندر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اندر سے اکثر جو ہے وہ بندر وغیرہ کی چیخنے کی آوازیں اور عجیب قسم کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور جو ہے طرح طرح کے واقعات رونما ہوا کرتے تھے۔ اکثر جب گاؤں کے لوگ وہاں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پانی کا ایک ڈول جو ہے وہ جب رسی کے ساتھ جو ہے اس کنویں کے اندر ڈالا جاتا تھا تو اس ڈول کی واپسی ناممکن سی ہو جاتی تھی، اور لوگ وہاں جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یہاں جو کوئی بھوت اسیب وغیرہ ہے جو کہ ہمیں یہاں سے اس کنویں سے پانی نکالنے نہیں دیتی۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا، گاؤں والے لوگ جو ہے اس بات سے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے ہم یہاں سے پانی نکال سکتے تھے، پر اب جو ہے ہمیں پتہ نہیں یہاں کون سی اسیب آ گئی ہے، کس نے کس قسم کا یہاں گناہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم گاؤں والے اس کنویں کے اندر سے پانی نکالنے سے قاصر ہیں، ہمیں جو ہے یہاں سے پانی نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ میں تمہارا یہ معاملہ حل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ سب کو جو ہے مجھے رسی کے ساتھ جو ہے اس کنویں کے اندر اتارنا ہوگا، تاکہ میں یہ جا کر دیکھ سکوں کہ اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے۔ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ پاک نے میرے نصیب کے اندر لکھا ہوا وہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اس شخص کو جو ہے وہ کنویں میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس شخص نے ایک شرط رکھی کہ میں ایک شرط پر اس کنویں کے اندر اتروں گا کہ رسی کھینچنے والوں کے اندر جو ہے وہ میرا بھائی موجود ہو جو کہ اس رسی کو کھینچے۔ اس دوران یہ شرط گاؤں والوں نے اس شرط کو منظور کیا، اور آخرکار جو ہے اس شخص کو کنویں کے اندر اتارا گیا۔ جب اس شخص کو ڈول کے اندر ڈال کر جو ہے وہ کنویں میں اتارا جاتا ہے تو وہ جب کنویں کی نچلی سطح کے اوپر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بندر موجود ہے، اور بندر مستی کرتے ہوئے ڈول کے ساتھ بندھی ہوئی رسی جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص یہ بندر کی اس حرکت کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنی جیب کے اندر سے گڑ نکالتا ہے اور بندر کو وہ گڑ دیتا ہے، اور بندر کے ساتھ باتیں اور مستیاں کر کر اسے اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے۔ جب بندر اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو وہ بندر کہتا ہے کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم دونوں باہر جائیں اور باہر جا کر خوب مستی کریں۔ بندر اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس شخص کے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ شخص کے کندھے میں بیٹھتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ رسی کو کھینچتا ہے، اور گاؤں والے آہستہ آہستہ پھر رسی کو کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص کنویں کے کنارے کے اوپر پہنچتا ہے تو گاؤں والوں کو بندر نظر آتا ہے، تو بندر کو دیکھ کر جو ہے وہ گاؤں والے سوچتے ہیں شاید اس بندر نے اس شخص کو بھی کھا لیا ہے اور اب جو ہے یہ ہمیں بھی کھا جائے گا، تو وہ رسی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب وہ رسی چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو وہاں موجود اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ رسی کو کسی صورت نہیں چھوڑتا، اور وہ رسی کو کھینچتا ہے اور اپنے بھائی کو بندر سمیت باہر نکال لیتا ہے۔ جب اس کا بھائی بندر سمیت کنارے پر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ گاؤں کے باقیہ لوگ جو وہاں پھر واپس آ جاتے ہیں اور مجمع کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ یہ بندر تھا جو ہمیں کنویں سے پانی نہیں نکالنے دے رہا تھا، اور میں نے اس لیے اپنے بھائی کو ان لوگوں میں شامل کیا تھا جو کہ رسی کھینچ رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دنیا کے تمام لوگ مجھے اس مشکل حالت میں دیکھ کر بھاگ سکتے ہیں، لیکن میرا جو بھائی ہے وہ مجھے کبھی بھی اس حالت کے اندر دیکھ کر بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ رسی کھینچنے والے لوگوں میں شامل کیا تھا۔ میرے دوستو، ہمیں اس واقعے سے، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو خونی رشتے ہیں وہ حقیقتاً اصلاً رشتے وہی ہیں۔ جہاں آپ کا بھائی آپ کی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا لگے گا، جہاں آپ کا بھائی آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا یا ان سے باتیں کرتا ہوا اچھا لگے گا، وہاں باہر آپ کا کوئی دوست اچھا نہیں لگ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کا آپ کے بچوں کے ساتھ محرم رشتہ ہے،
آپ کی بہن کا آپ کے بچوں کے ساتھ محرم رشتہ ہے، آپ کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، آپ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے ہیں، اور ہم اس چیز کو، اس حقیقت کو برعکس رکھ کے ہم اپنے بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور دنیا کے دیگر رشتوں کو تھامنے رکھتے ہیں، باہر کسی دوست یار کو اس قدر فوقیت دے دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں دور بیٹھ کر یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھائی مجھے آواز مارے اور میں اپنے بھائی کی بات سن کر اس کی طرف چلا جاؤں، لیکن ہم اپنے اس بھائی کو احساس کمتری کا شکار کرا دیتے ہیں، اور اپنے وہ چند دنوں کے ایک دوست کو جو کہ ہمارے ساتھ کسی مطلب کے تحت ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے بھائی سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور اپنے بھائی کا دل دکھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، جہاں ہمارے یہ خونی رشتے ہمارے احساس کر سکتے ہیں، جہاں ہمارے خونی رشتے ہماری محبت کر سکتے ہیں، ہم سے محبت کر سکتے ہیں، وہاں ہم سے کوئی شخص دوسرا محبت نہیں کر سکتا۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ملی ہے کہ اپنا مارتا ہے تو کم از کم جو ہے وہ جنگل میں نہیں پھینکتا، سوکھے میں نہیں پھینکتا۔ اور میں تو اس مثال کے قائل، میں تو اس مثال کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اپنا مارتا کیوں؟ اپنا کبھی نہیں مارتا۔ یہ صرف ایک چند بنی بنائی باتیں ہیں جو کہ ہمیں گھٹیا لوگوں نے گھٹیا قسم کی سوچیں دے دی، اور ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری والد صاحب کی بہنوں کا ایک غلط روپ بنایا گیا، پھوپھی کو ایک غلط طریقے سے دکھایا گیا، خالاؤں کو ایک غلط طریقے سے دکھایا گیا، چاچوں کو شریک بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے۔ صرف اور صرف جو کچھ ہمیں خونی رشتے دے سکتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں خونی رشتوں کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ اس قدر محبت نہیں کر سکتا جس قدر ہمارے خونی رشتے اس انسانیت کے اندر ہم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔